بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما آمین. حاضرین کرام، میرے بھائیوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر اور اس کا احسان ہے کہ ہم نے ایک مہینہ روزہ رکھا، اور اس ایک مہینے کے روزے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جتنی طاقت، توفیق اور استطاعت عطا فرمائی، ہم نے اتنی عبادتیں کیں، نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کی، نوافل کا اہتمام کیا، صدقہ اور خیرات کیا، اپنے اپنے مالوں سے ہم نے زکوٰۃ نکالا. جتنی اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی اور استطاعت اور طاقت دی، پوری کوشش کی. ہم لوگوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے، پیاری بچیوں نے، خواتینوں نے، انہوں نے عبادت کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین. اللہ کا ایک دوسرا سب سے بڑا شکر و احسان یہ ہوا کہ ہم نے کل بہت اچھے طریقے سے عید الفطر کی نماز ادا کی. اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ بڑی آسانی کی، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے ہم نے عید کی نماز ادا کی. لوگوں نے خوشیاں منائیں، اور یہ ہمارا حق تھا جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا، کیونکہ ایک مہینہ جو ہم نے روزہ رکھا اور جتنی ساری عبادتیں ہم نے اس ماہ مبارک میں ایک عظیم مہینے میں ہم نے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے عید کے دن ہمیں اس کا انعام دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں مکمل طور پر اللہ کی اپنی استطاعت کے مطابق عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرشتوں کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، آج میں نے اپنے ان تمام بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. جو پیغام میں عام طور پر آپ کو نہیں دے پایا، وہ آج اس درس کے ذریعے میں ایک پیغام آپ کو، کئی سارے ایسے پیغامات ہیں جن میں سے ایک اہم پیغام یہ ہے کہ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے پیارے بچوں، خواتین اسلام، میری پیاری بہنوں، ماؤں، جس طریقے سے ہم نے اس مبارک مہینے میں ہم اللہ سے جڑے رہے، اور یقین جانیے، اس بات پہ غور کیجیے کہ ہم پورے سال پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں روزی کیوں نہیں ملتی ہے، ہمیں رزق کیوں نہیں ملتی ہے، ہم پریشان کیوں رہتے ہیں، ہم تجارت میں نفع کیوں نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں ہمیں بتا دیا. کیسے؟ کہ اس رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کہ نہیں یاد کیا؟ یاد کیا. اور یقین جانیے، اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کو ہم نے یاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھرپور ہمیں بھی یاد کیا. کوئی پریشان نہیں تھا اس مہینے میں. غور کیجئے گا اس بات پر. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے سب کو بھرپور روزیاں دی، بھرپور رزق دیا.
وہ ساری چیزیں جو عام دنوں میں ہم کھانے کے لیے سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں وہ ساری چیزیں امیروں کو بھی، غریبوں کو بھی، محتاجوں کو، سب کو اللہ نے کھلا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہم اللہ سے جڑے رہے، ہم اللہ کو یاد کرتے رہے، ہم اللہ کی کتاب پڑھتے رہے، ہم اللہ سے دعائیں کرتے رہے، ہم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، ہم اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرتے رہے، اور ان ساری چیزوں کا صلہ اللہ ہمیں رمضان میں دیتا رہا۔ تو اب جان لیجئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا سکون سے نکلے، ہماری زندگی سکون سے نکلے، تو ہم ہمیشہ اللہ کو یاد کریں۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آج پوری دنیا کی جو حالت ہے، ہمارے ملک کی جو حالت ہے، ہمارے بھائیوں کی جو حالت ہے، ان حالتوں کو اگر ہم سدھارنا چاہتے ہیں، ان حالتوں کو اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں، انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد ہم چاہتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے جن کو اڑا دیا جا رہا ہے، ان ماؤں کے لیے جن کے سہاگ اڑ رہے ہیں، ان بچوں کے لیے جو یتیم ہو رہے ہیں، وہ ہمارے بھائی، وہ ہماری بہنیں، وہ ہماری خواتین، وہ ہمارے بچے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول ہوں، تو ہمیں رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا پڑے گا۔ یقین ضرورت ہے اس بات کی میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم نمازیں نہیں چھوڑنا۔ یہ وعدہ کر لو اللہ سے کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ وعدہ کرو اللہ سے کہ ہم قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اپنے دن کی شروعات انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت اور نماز سے کریں گے۔ یہ بہت ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ چھوڑ دو اختلاف، انتشار، لڑائی جھگڑے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم لڑیں گے تو ہمیں کچھ ملے گا، ہم اختلاف کریں گے تو کچھ ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، اور ہمارا نقصان ہوگا۔ اس لیے ہر قوم و ملت کے لوگوں سے یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک ہو جاؤ، ایک ساتھ جڑ جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، اور سب مل کر کے ایک ہو کر کے اللہ کو پکارو، اللہ کو یاد کرو، اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرو۔ بہت ضرورت ہے اس بات کی، اپنے بھائیوں کے لیے کے ساتھ ہمدردی کرو۔ یہ جو دعائیں، یہ جو نمازیں ہم نے کی ہے، یہ اسی وقت قبول ہوں گی جب ہم ایک ہو جائیں گے، جب ہم ایک دوسرے سے مل کر کے رہیں گے، تبھی ہماری یہ عبادتیں اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گی۔ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں بہت ساری باتیں نہیں کہوں گا۔ بس یہ آپ کو میں سب سے پہلے عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں میری طرف سے۔ جو بھی میرے بھائی میرے اس درس کو سنے، ان تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، خواتین اسلام، امت مسلمہ کو میری طرف سے خوب عید الفطر کی مبارکباد ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کروں گا، یہ پیغام دوں گا کہ میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، آپ سب مل جل کر کے رہو، آپ سب خوشی خوشی رہو، اللہ کو مت بھولو، اللہ کی عبادت کو مت بھولو، اللہ سے دعائیں کرنا مت بھولو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی عالم اسلام کا کیا حال ہے، ابھی اسے امت مسلمہ کا کیا حال ہے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ان کے ساتھ دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، اس سے ہم ناواقف نہیں ہیں، واقف ہیں۔ اس لیے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ اس دعا سے پہلے میں ایک چیز یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں 29 روزے رکھے ہیں۔ 29 روزے رکھنے کے بعد اللہ نے ہمیں عید کا سنہرا موقع دیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کل پوری دنیا کے اندر غالباً ایک عید منائی گئی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم سب ایک ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا اسلام ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں ایک ہونے سے روک رہی ہے؟ ہو جاؤ ایک، مل جاؤ، گلے ملا لو، اپنے دل کو ایک دوسرے کے دل سے جوڑ لو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ ہم جنتیوں کے دلوں سے کینہ کپٹ کو نکال دیں گے، تاکہ جنت میں کسی کے دل میں کسی کے خلاف کینہ کپٹ نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اتنی فکر کرتا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم دلوں سے منتشر ہوئے ہیں۔ ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ہم اس سے بہت بڑا ہمارا فائدہ ہوگا، ہماری دنیا اور آخرت بنے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری مائیں اور بہنیں ایک چیز کا بہت اہتمام کرتی ہیں، وہ اہتمام ہے شوال کے 6 روزے کا۔
وہ اہتمام ہے شوال کے 6 روزے کا۔ تو میں یہ کہتا ہوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس حدیث کے راوی صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعہ من شوال فکأنما صام الدہر، کہ جس نے رمضان کے روزہ رکھا اور رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ وہ پورے سال روزے سے رہا، اور اگر ہمیشہ کوئی ایسا کرتا رہا تو پوری زندگی روزے سے رہا۔ اس لیے شوال کے یہ 6 روزے سنت کے ہیں۔ یہ 6 روزے اس پورے شوال میں ہم کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں اور غیب کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ روزے اگر ہمیں رکھنے کی استطاعت ہے تو ہم رکھیں، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور مزید اب زیادہ باتیں نہیں کہیں گے، بس اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب لوگوں کے روزوں کو قبول فرما لے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے صدقات کو، خیرات کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے قرآن کی تلاوت کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ساری عبادتوں کو جو ہم نے کی ہیں اس رمضان کے مہینے، الہ العالمین تو اس کو قبول فرما لے۔ ہمارے گھروں کے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹی بچیاں، انہوں نے روزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان ننھے منھے بچوں اور بچیوں کے روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، جو ہاسپٹلائز ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کلی عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی میں آسانی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو ہمارے بھائی پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہیں، جو قلاش ہیں، محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محتاجی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں خلوص پیدا کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اللہ ہمارے دل میں ہمارے بھائیوں کے لیے محبت، الفت، پیار پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ اللہ رب العالمین ہماری گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وہ بھائی جو رمضان کے مہینے میں جنہوں نے خوب عبادتیں کی ہیں، اللہ ان کی عبادت کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کی نمازوں کو قبول فرما۔ اللہ ہماری جو ہے تراویح کی قیام اللیل کو اللہ رب العالمین ہمارے قبول فرما۔ اے اللہ شب قدر کی جاگنے والی راتوں میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، اے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے وہ بھائی جو اعتکاف بیٹھے تھے، جنہوں نے اپنے 10 دن تیرے حوالے کر دیا، اے اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما لے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے وہ بھائی جو تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف گئے ہیں، اے اللہ ان کے سفر کو، ان کی عبادتوں کو، ان کی زیارتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ رب العالمین ان کی نیتوں میں خلوص پیدا کر۔ اے اللہ ہمارے وہ بھائی جو دنیا کے کسی بھی کونے میں، چاہے ہمارے ملک میں یا اور کہیں، اللہ رب العالمین جو قید و بند میں ہیں، جو مقید ہیں، جو قید میں ہیں، اے اللہ تعالیٰ انہیں رہائی عطا فرما دے۔ اے اللہ انہیں آزادی عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے گھر والوں سے ان کو ملا دے۔ اے اللہ رب العالمین ان کے گھر والوں سے ان کو ملا دے۔ اللہ ان کی آزادی دے دے۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے وہ فلسطینی بھائی جن کا دن کا پتہ نہیں، جن کے رات کا پتہ نہیں، اے اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ رب العالمین جن بہنوں کے سہاگ اڑ رہی ہے، اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے فلسطین کے اندر، اللہ رب العالمین ان کے دن اور رات کھانے پینے کا پتہ نہیں، اے اللہ ہم بہت سکون سے ہیں، اے اللہ ہم بہت اطمینان سے، بڑے سکون سے، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، ان بہنوں کی مدد فرما۔ اے اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ رب العالمین ان کے والدین سے جدا مت کر۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، مسلمان بچے اللہ رب العالمین یتیم ہو رہے ہیں، اے اللہ ان ظالموں کو ظلم کی سزا دے۔ اے اللہ رب العالمین ان ظالموں کو ظلم کی سزا دے۔ اے اللہ رب العالمین انہیں ہلاک و برباد کر دے۔ اے اللہ جو ہمارے ان بھائیوں کے لیے، ان بھائیوں کے خلاف ان کو اللہ رب العالمین بھیجا، ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما۔
اے اللہ رب العالمین ابابیل چڑیوں کے ذریعے مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد ایسے کر جیسے تو نے خانہ کعبہ کے حفاظت کے لیے مدد کی تھی جس وقت کوئی نہیں تھا، بہت کم تعداد تھی، اے اللہ تعالیٰ اس وقت تو نے اپنے گھر کو بچایا تھا، آج پوری دنیا میں ہمارے ملک میں اے اللہ تیرے گھر کی حفاظت فرما، اے اللہ تیرے گھروں کو شہید کیا جا رہا ہے، اے اللہ مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین تو مسجدوں کو کی حفاظت فرما، اے اللہ رب العالمین تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ رب العالمین ظالموں کے تشدد سے، ان کے ظلم سے ہمیں محفوظ رکھ، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ بے رحموں کو ان کے بے رحمی کی سزا دے، اے اللہ جو ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اے اللہ تو ان سے سمجھ لے، اے اللہ فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، ہم تو تیرے مدد کے محتاج ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ بری نظروں سے ہمارے ملک کو بچا، ظالموں کے ظلم سے، ظالموں کے تشدد سے ہمارے ملک کی حفاظت پر، اے اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری شہر واسیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے شہر کے ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں جہاں بھی ہمارے بھائی ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تیرے قرآن کی حفاظت فرما، تیری کتاب کی حفاظت فرما، اے اللہ تیرے گھر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کر، اے اللہ ان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، اے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آپ سے جوڑے رکھ، اے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آپ سے جوڑے رکھ، یا الہ العالمین، یا اللہ سب سے زیادہ ضرورت ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کی، اللہ ہماری بھائی بہنوں کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کے حق میں، ہمارے بھائی بہنوں کے حق میں جن پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہمارے ان مسلمان بھائی بہنوں کے حق میں جن کو شہید کیا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین جن کے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے، اے اللہ ان کے گھروں کو اجاڑنے والوں کے گھروں کو اجاڑ دے، اے اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، ہماری عبادتوں میں کو قبول فرما، اے اللہ رب العالمین جو بھی دل سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہماری ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارا پہلا قبلہ، اللہ رب العالمین ہمارا پہلا قبلہ بیت المقدس مسجد اقصی، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجد اقصی کے رہنے والوں واسیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ وہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے اوپر ڈھائے جا رہے ظلم کو روک دے، اے اللہ روک دے اس کو، اے اللہ رب العالمین انہیں سکون دے، اے اللہ انہیں اطمینان دے، اے اللہ انہیں سکون دے، اطمینان دے، اے اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، اے اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، اے اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، اے اللہ رب العالمین ہماری تلاوت کو قبول فرما لے، اے اللہ رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری عزت و ناموس کی حفاظت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ رب العالمین سب کی حفاظت فرما، اے اللہ تعالیٰ تو اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہم تیرے محتاج ہیں، ہم قلاش ہیں، ہم بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے، اللہ رب العالمین تیری دعا ہماری دعائیں تجھ سے سنی جائے گی، اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ ہماری جو ہے حاضری کو جو عیدگاہ میں حاضر ہو کر کے ہم نے تجھ سے دعا کی تھی اس حاضری کو قبول فرما لے، اے اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، مالک الملک ہے، اے اللہ رب العالمین تو رحمان ہے، رحیم ہے، تم اللہ رب العالمین تو علی ہے، تو قہار ہے، تو ستار ہے، تو رزاق ہے، اے اللہ رب العالمین تیری جتنی تعریف کرے کم ہے، اے اللہ تیری جتنی تعریف تو نے خود کی ہے اس سے کہیں زیادہ تو تعریف کا مستحق ہے، لائق ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ تعالیٰ تو ہماری فریاد کو قبول فرما لے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں شرک سے بچا، اللہ ہمیں کفر سے بچا، اللہ ہمیں گھمنڈ سے بچا، اللہ ہمیں حسد سے بچا، اللہ ہمیں تکبر سے بچا، اللہ رب العالمین ہمیں رزق حرام سے بچا، رزق حلال ہمیں نصیب فرما، اے اللہ ہمیں رزق حلال ہمیں نصیب فرما، اے اللہ رب العالمین ہمیں حرص اور لالچ سے محفوظ رکھ، اے اللہ دنیا کی محبت سے ہمیں محفوظ رکھ، اے اللہ جنت میں ہمارا ٹھکانہ دے، اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا، دوزخ کی آگ سے ہمیں بچا، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر
دے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ انہیں قبر کے عذاب سے بچا، قبر کے اندھیرے سے بچا، اے اللہ رب العالمین جہاں بھی جو بھی تیرے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ تیرے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ جہاں تیرے دین کی جو ہے اللہ رب العالمین جہاں بھی تیرے دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ علماء دین کی مدد فرما، اے اللہ علماء دین کی حفاظت فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، مقروضوں کی قرض کی ادائیگی میں آسانی عطا فرما، بیماروں کو شفا دے، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، ہماری بھی بخشش فرما، ہمارے ماؤں بہنوں کو، بچوں کو، بچیوں کی جنہوں نے جو بھی عبادت کی ہے اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرما، اللہ ہماری وہ خواتین بہنیں مائیں جنہوں نے رمضان کے مہینے میں اپنے خدمات کے ذریعے اپنے گھر والوں کی مدد کی خدمت کی، اپنے پکوان کے ذریعے، اپنے جو ہے محنتوں کے ذریعے، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم نے افطاری کے موقع پر بیٹھ کر کے رات کو جاگ کر کے جو ہم نے دعائیں کی ہیں اے اللہ ان ساری دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔